مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بہت سارے صحابہ اکرام دین اسلام میں شامل ہوئے، دین اسلام قبول کیا۔ کسی کی عمر 25 سال ہے، کسی کی 30 سال ہے، کسی کی 40 سال ہے، اور کوئی اس سے بھی زیادہ عمر کا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں، یہ جتنا بھی دین ہے ہمارے تک پہنچا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچا ہے، تو کیا انہوں نے چھوٹی عمر میں دین پڑھنا شروع کیا تھا؟ یہ تو آج کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچپن سے ہی اپنے بچوں کو مدارس میں چھوڑتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ دینی علوم کی طرف جتنا بھی عرصہ ہوتا ہے وہ دینی علوم ان کو پڑھائے جاتے ہیں۔ جو عام لوگوں کا نظریہ یا سوچ ہے کہ اب ہماری عمر نہیں رہی ہے دین پڑھنے کے لیے، دین پڑھنے کے لیے کسی قسم کی عمر کا کوئی دین تقاضا نہیں کرتا۔ صحابہ اکرام 35 سال کے بعد انہوں نے دین اسلام قبول کیا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی، اس کے مختلف بھی ملتی ہیں بہت ساری مثالیں، زیادہ عمر بھی ملتی ہے صحابہ اکرام کی، 40 سال سے بھی اوپر، 45 سال سے بھی اوپر کی عمر ملتی ہے۔ ایسے صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے دین اسلام قبول کیا اتنی عمر میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس کے بعد ان صحابہ اکرام نے دین پڑھا ہے۔ تو اس سے ایک بات بڑی یہ واضح ہوتی ہے کہ دین جب بھی آپ سیکھنا چاہیں، جب بھی آپ پڑھنا چاہیں، جس عمر میں بھی پڑھنا چاہیں، دین آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے، سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بچپن میں نہیں سیکھا تو آپ کہیں اب تو ہماری عمر باقی نہیں رہی ہے، اب تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اور حقیقی معنوں میں آپ کو بتاؤں کہ جب بندے کی عمر 40 سال سے یا 40 سال یا اس سے زیادہ ہوتی ہے تو صحیح جو عملی زندگی ہوتی ہے انسان کی، اس وقت بہت ساری چیزیں چھوڑ کے انسان عمل کی طرف آ جاتا ہے۔ تو ایسی عمر میں اگر کوئی شخص دین کی محبت رکھتا ہے یا دین کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو ایک تو یہ اب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے ہر عمر میں دین سیکھنا ہے۔ تو دین آپ کیسے سیکھیں گے؟ جب آپ کے پاس مدارس ہوں گے، جب آپ کی مساجد جو ہیں، مدارس جو ہیں، یہ دین کے قلعے بنیں گے اور ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ہم ان کو مضبوط کریں گے۔ ویسے اوورآل آج مذہبی لوگوں کے لیے اور مذہب کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ پابندیاں ہیں، بہت زیادہ سختیاں ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ آج اگر کسی جگہ دین کا نام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنی بھی ہزاروں کے حساب سے مساجد ہیں، مساجد کے اندر دین سے ریلیٹڈ ہی لوگ ہوتے ہیں، نماز وہی پڑھاتے ہیں، آپ کو دین کی باتیں وہی سکھاتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک میں قرآن پاک سارے دین سے ریلیٹڈ لوگ سکھاتے ہیں۔ تو جب ہم ان لوگوں کو مضبوط نہیں کریں گے، مدارس کو مضبوط نہیں کریں گے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے جب یہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے تو پھر دین کمزور ہوگا، اور جب دین کمزور ہوگا تو فحاشی اور اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ آج کے اس پیغام میں اتنا ہی آپ یہ سمجھیں اس بات کو کہ ہم نے مساجد کو بھی مضبوط کرنا ہے، ہم نے مدارس کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدارس میں جو لوگ پڑھانے والے ہیں فقط ان کی ذمہ داری ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اصحاب، اور میں پھر سے یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد نبی شریف میں تشریف لاتے تو اکثریت سے اللہ کے نبی ترجیح دیتے کہ جو لوگ صحابہ اکرام جو آج بھی چبوترا موجود ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کے ساتھ،
وہاں جو صحابہ کرام بیٹھ کے دین پڑھایا کرتے تھے، اللہ کے نبی ان کو ترجیح دیا کرتے تھے اور ان کے پاس جا کے بیٹھتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں مدارس اور مساجد کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مساجد اور مدارس کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا